غوث اعظم کے نام کی دیگ پکانا یا سیدنا امام علی مقام امام حسین کے نام کی دیگ پکانا، لنگر تقسیم کرنا، سارے بولیے یہ عبادت خدا کے لیے ہے، ثواب امام علی مقام کے لیے، بولیے ثواب امام علی مقام کے لیے ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ کے خانہ دل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائی، میں نے کہا عیسیٰ بن مریم کی بات میں نے سامنے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، لوگوں میں کوڑی والے کو صحت بھی دیتا ہوں، نابینے کو آنکھوں بھی دیتا ہوں، مردہ لے آؤ زندگی بھی دیتا ہوں، مردہ لے آؤ زندگی بھی دیتا ہوں۔ اگر عیسیٰ بن مریم دے سکتے ہیں تو مصطفیٰ نہیں دے سکتے؟ سبحان اللہ، بولیے مصطفیٰ نہیں دے سکتے؟ لہذا میرے بھائی مصطفیٰ دے سکتے ہیں۔ آپ نے بارہ سنا ہوگا سرکار کی بارگاہ میں جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ این حالت جنگ میں کٹا پٹا ڈیلا حضور کی بارگاہ میں لائے۔ آپ تصور کریں اس آنکھ کا کیا حشر ہوگا جس آنکھ میں تیر لگا ہوگا، ہلکا سا کوئی تنکا آنکھ میں پڑے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس آنکھ کا کیا حال ہوگا جس میں تیر لگا ہے۔ تیر نے کیا حشر کیا ہوگا قتادہ کی آنکھ کا۔ لیکن میرے کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آنکھ نکل آئی ہے۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے اذن سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ مبارک قتادہ کی آنکھ میں فٹ فرمائی، اور یہ بھی نہیں کہا ایک ماہ کے بعد کھولنی ہے، ہفتہ کے لیے وزن نہیں اٹھانا۔ جس طرح آپ اور میں اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں، آنکھوں کا علاج کرا کے آئے، آنکھیں بنوا کے آئے، ہمیں تو ڈاکٹر ہدایت کرتا ہے ایک ہفتہ کے لیے وزن نہیں اٹھانا، فلاں چیز نہیں کھانی، سجدہ نہیں کرنا، فلاں فلاں کام نہیں کرنا، احتیاطیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کیسا شفا خانہ ہے جس میں آنے والا مصطفیٰ کا غلام ہے، شفا خانہ محمدی کا یہ عالم ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ میں میرے نبی نے وہ ڈیلا فٹ فرمایا، اور فٹ فرما کے حضور نے فرمایا قتادہ ابھی کھولو۔ کیا فرمایا؟ قتادہ ابھی کھولو۔ حضرت قتادہ فرماتی ہے میں نے آنکھ کھولی، یوں لگا جیسے سے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور میرے بھائی میں اب عرض کرتا ہوں، ایک چیز جینون ہوتی ہے، ایک بناوٹی ہوتی ہے جو الٹریشن کر کے لگائی جاتی ہے۔ جینون چیز خوبصورت اور دیدہ زیب ہوتی ہے، لیکن جو جسے الٹریشن کر کے لگایا جائے، جسے بھن توڑ کے لگایا جائے، وہ اتنی دیدہ زیب نہیں ہوتی۔ چاہیے تو یہ تھا وہ پہلے والی آنکھ زیادہ دیدہ زیب ہوتی، اور مصطفیٰ نے جو بعد میں فٹ فرمائی ہے اس کے اندر تھوڑی کمی ہوتی کیونکہ بعد میں جو لگائی گئی۔ لیکن آئیے حضرت قتادہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں دیدہ زیب کون سی آنکھ ہے، خوبصورت کون سی آنکھ ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کانت احسن عینیہ، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کانت احسن عینیہ، لوگوں وہ آنکھ جو نبی نے فٹ فرمائی تھی وہ دوسری سے زیادہ دیدہ زیب اور جاذب نظر آتی تھی، زیادہ پیاری لگتی تھی، اور دوسری کبھی کبھی آشوب چشم ہو جاتا، کبھی کبھی تکلیف کی شکایت بھی کرتی، لیکن یہ کبھی دکھی نہیں، لا ترمد، کبھی اس کے اندر بیماری نہیں آئی، کبھی آشوب چشم نہیں آیا، کیونکہ یہ وہ آنکھ ہے جو مصطفیٰ نے اللہ کی مرضی سے فٹ فرمائی ہے۔ لہذا میرے بھائی یاد رکھیے، بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی جو بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ جو مزارات پہ جاتے ہو، خانقاہی نظام سے وابستہ ہو، وہاں پہ جاؤ تو یہ عقیدہ لے کے جاؤ، یہ اللہ کے بندے وہ وسیلہ ہیں جنہیں اپنے قرب کے لیے ہم نے نہیں، رب نے خود وسیلہ بنایا۔
اور دوسری بات یہ ہے ان سے جو ہم مدد طلب کرتے ہیں یہ مدد ہم ان سے الہ سمجھ کے نہیں کر رہے، معبود سمجھ کے نہیں، اللہ کا محبوب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور جو تعظیم کے لیے استاد آئے، پیر آئے، کوئی بڑا آئے، اس کے ادب کے لیے جو تعظیماً کھڑے ہوتے ہو یا مزارات پہ تھوڑا سا جا کے جھک کے بوسہ لیتے ہو مزار کا، لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے ولی کے مزار پہ جو بوسہ لیا گیا وہاں پہ جا کے اس کی جو تعظیم کی گئی وہ تعظیم اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کے کی گئی، خدا سمجھ کے نہیں کی گئی۔ عبادت تب بنتی ہے جب اس کو الہ سمجھ کے کی جائے، معبود سمجھ کے کی جائے۔ ہم ان اللہ کے بندوں کے پاس جو جاتے ہیں انہیں الہ اور معبود سمجھ کے نہیں، رب کا بندہ اور رب کا محبوب سمجھ کے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔